بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ سب کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل تیزی سے دھڑکنے لگے گا اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ کہیں یہ حقیقت آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی تو نہیں۔ ایک ایسی حقیقت جو ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی، جو خاموشی سے گھروں کی خوشیاں نگل جاتی ہے، رشتوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے اور بیوی کو ایسے درد میں مبتلا کر دیتی ہے جس کا تصور اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ میری بہنوں، شادی رشتہ دنیا کا سب سے نازک اور سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے، مگر جب اسی رشتے میں دھوکے کی ایک معمولی سی چنگاری آ جائے تو یہی رشتہ آگ بن کر سب کچھ جلا دیتا ہے۔ ہنستا کھیلتا گھر قبرستان جیسا سناٹا اختیار کر لیتا ہے، خاموشی چھا جاتی ہے۔ وہ گھر جہاں ہنسی کی گونج ہوتی تھی، آج وہاں صرف خاموشی ہے اور عورت اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی ہے۔ آج میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہی ہوں جو اکثر عورتیں اور مرد نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر یہی نظر انداز کرنا ان کی پوری زندگی برباد کر کرتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مباشرت کے دوران اگر مرد اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو یہ 5 باتیں کہے تو سمجھ لیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مرد اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں جان کر آپ کے دل میں خوف کی لہر دوڑ جائے گی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں پہچاننا ہر بیوی کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے نقصان کا شکار ہو سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ باتیں معمولی نہیں ہیں، یہ باتیں کسی بھی خوشحال گھر کو ویران کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو اگر شوہر کہہ دے تو سمجھ لو کہ وہ رشتے میں مخلص نہیں رہا۔ آخر وہ کون سے 5 جملے ہیں؟ آخر وہ کون سی 5 باتیں ہیں؟ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ یہ حقیقت نہ صرف آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی بلکہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا نازک اور قیمتی ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، شادی کا رشتہ صرف 2 لوگوں کا ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ 2 روحوں کا ایسا تعلق ہے جسے محبت، عزت اور اعتماد کے ساتھ تعلق قائم رکھا جاتا ہے۔ یہ رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی دراڑ آ جائے تو خوشگوار زندگی ویران ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہی بہترین انسان ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مرد اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ دھوکہ کسی بڑے جملے سے نہیں ہوتا، بلکہ اکثر یہ دھوکہ چند عام سی باتوں میں چھپا ہوتا ہے جنہیں سن کر عورت کو شک بھی نہیں ہوتا کہ اسے کس حد تک دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور مرد کو بھی ہے۔ جب ایک عورت اپنے شوہر پر سب سے زیادہ بھروسہ کر رہی ہوتی ہے، ہر رشتے سے بڑھ کر اس پر اعتماد کر رہی ہوتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہوتا ہے، جب وہ عورت اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر کے سکون محسوس کر رہی ہوتی ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دھوکہ دہی کا زہر اس کے رشتے میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں نے ایسے کئی واقعات سنے ہیں جہاں شوہر محبت کے جھوٹے وعدے کرتا ہے، اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا کرتا رہا، مگر حقیقت میں وہ کسی اور عورت کے ساتھ تعلقات میں ملوث تھا۔ ایک بیوی نے بتایا کہ اس کا شوہر ہمیشہ کہتا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ وہ سمجھتی رہی کہ یہ الفاظ سچے ہیں، مگر سچ یہ تھا کہ وہ شوہر کسی اور عورت کے ساتھ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات گزار رہا تھا، خوبصورت پل گزار رہا تھا۔ وہ جھوٹے الفاظ در حقیقت اس دھوکہ کا پردہ تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں ایک عورت نے بتایا کہ اس کا شوہر مباشرت کے دوران، یعنی میاں بیوی کے بیچ جب بات چیت ہو رہی ہوتی تھی تو وہ غیر معمولی باتیں کرتا تھا، ایسی باتیں جو کسی اور عورت کے انداز اور ادا سے متعلق ہوتی تھیں۔ یہ الفاظ دھوکہ دینے کی سب سے بڑی نشانی ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ اس عورت کو، جو وہ عورت تھی، اسے یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی، پہلے اسے اندازہ نہیں ہوا۔ میری بہنوں، ایسے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ عورت کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، مرد کو بھی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ آج کا بیان دونوں میاں بیوی کے لیے ہے، شوہر کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ دونوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، وہ محبت کے جھوٹے الفاظ پر یقین کر کے اپنی زندگی کو برباد مت کرو، بلکہ ان جملوں کے پیچھے چھپے ہوئے دھوکے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر ایک مرد یا ایک عورت کے کون سے 5 جملے ہیں جو اگر وہ مباشرت کے دوران ایک دوسرے سے کہہ دیں،
ہم بستر کے دوران بیوی شوہر سے کہہ دے یا شوہر بیوی سے کہہ دے تو سمجھ لو کہ وہ دھوکہ باز ہے۔ بیوی نے کہا تو بیوی دھوکہ باز، شوہر نے کہا تو شوہر دھوکہ باز۔ پہلا جملہ ہے تم فلاں عورت کی طرح ہو یا تم فلاں مرد کی طرح نظر آتے ہو۔ میری پیاری بہنوں، یہ جملہ سننے میں شاید عام سا لگ، لیکن حقیقت میں یہ الفاظ کسی اور عورت کے دل پر زہر بن کر گرتے ہیں۔ کوئی بھی عورت ہو، یہ اس کے دل پر زہر سا بن جاتے ہیں، ایک دھماکہ بن جاتے ہیں۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے بات چیت کے دوران یہ کہے کہ تم تو فلاں عورت کی طرح نظر آتی ہو، تو یہ جملہ کسی خطرناک طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اس مرد کا دل اپنی بیوی سے ہٹ کر کسی اور عورت میں مگن ہو چکا ہے۔ غور کرو، جب ایک شوہر اپنی شریک حیات کے ساتھ سب سے قریبی لمحے گزار رہا ہو، جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار رہی ہو، وہ لمحہ جب کوئی عورت اپنے ذہن میں کسی اور عورت کی تصویر لائے یا کسی اور مرد کا تصور دل میں بسائے، سمجھ لو کہ اس کے دل میں بے وفائی کا زہر گھل چکا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان اپنا جال بچھا چکا ہوتا ہے اور مرد اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے یا وہ بیوی اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر ایک عورت کی عزت ٹوٹ جاتی ہے، اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ شاید وہ واقعی اپنی زندگی کے سب سے قریبی شخص کے لیے بے وقت ہو چکی ہے۔ یہ بات مرد کے کردار پر سوالیہ نشان لگاتی ہے۔ یہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں خیانت اور دھوکہ چھپا ہوا ہے۔ ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ ایک تاجر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے گھر میں سکون تھا اور بیوی اپنی جان لگا کر اس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس تاجر کے دل میں دوسری عورتوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ وہ بازار میں اکثر ایک خوبصورت عورت کو دیکھتا جو اس کے حسن نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ اپنی بیوی سے ہٹنے لگا۔ وہ دل میں اسی عورت کا خیال لانے لگا اور پھر ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے لگا۔ دوران میں فوراً بے اختیار بول پڑا، تم تو فلانی عورت کی طرح نظر آتی ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی اس کی بیوی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے چاقو چلا دیا ہو۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس دن کے بعد اس کے دل میں ایک درد بس گیا۔ چند دن بعد اسی تاجر کا کاروبار تباہ ہو گیا، مال و دولت ختم ہو گئی اور وہی خوبصورت عورت جس کے بارے میں وہ سوچتا تھا کسی اور مرد کے ساتھ نکل گئی۔ وہ عورت اسے بھی دھوکہ دے گئی۔ اب اس کی زندگی میں نہ وہ عورت تھی اور نہ سکون تھا۔ گھر میں بیوی تھی مگر دلوں میں فاصلے پیدا ہو چکے تھے۔ یہ سب کچھ اس ایک نتیجہ یہی نکلا، نہ وہ چیز مل سکی اور نہ گھر میں بیٹھی ہوئی عورت کا دل بھی ٹوٹتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو عورت دوسری تھی اس کا بننا ہی نہیں تھا، اور جو گھر میں بیٹھی تھی، جو اس سے محبت کرتی تھی، جو اس کی خدمت کرتی تھی، وہ بھی اپنی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میری پیاری بہنوں، یہ کہانی ایک بڑا سبق دیتی ہے کہ بے وفائی کا آغاز ہمیشہ چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہوتا ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیتا ہے کہ تم فلاں عورت جیسی نظر آتی ہو، در حقیقت وہ اس کے اعتماد کو توڑ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جملے بیوی کے دل میں شک پیدا کرتے ہیں، اور شک وہ آگ ہے جو محبت جیسے مضبوط رشتے کو راکھ میں بدل دیتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان دوری ڈال دے۔ اور میری بہنوں، ایسے جملے ہی وہ دراڑیں ہوتی ہیں جن سے شیطان اپنے وار کو کامیاب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے، مگر وہ محبت اور رحمت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب انسان اپنی زبان سے ایسے جملے کہہ دیتا ہے جو دوسرے کے دل میں شک پیدا کر دیں، زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں اور میرے معزز بھائیوں، ایک بات آپ کو غور سے سمجھنی ہے کہ اگر ایسا جملہ شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ میری پیاری بہنوں، محبت کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے، بیوی شوہر کی عزت کرے، اس کی خوبیوں کی قدر کرے اور اس کے دل کو خوش کرے، چاہے وہ بیوی کا دل ہو یا شوہر کا۔ اگر کوئی مرد مباحثے کے دوران اپنی بیوی کے مقابلے میں اگر کوئی عورت کسی اور عورت کی برائی کرے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کے فریب میں آ چکی ہے۔
ایسے وقت میں بیوی کو بہت سمجھداری سے اپنے شوہر کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا کہ تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا۔ محبت کا تقاضا یہی ہے، انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرے جو اس کے شریک حیات کے دل کو سکون پہنچائے، نہ کہ ایسے الفاظ جو اس کے دل کو زخمی کر دیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ جملہ کبھی بھی مت کہنا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے جملے کی۔ دوسرا جملہ ہے تم میں کوئی خاص لذت نہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ جملہ بظاہر یہ ایک عام سا جملہ لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ الفاظ کسی بھی عورت کے دل پر ایسا وار کرتے ہیں جو اس کے اعتماد، محبت اور عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یہ جملہ کسی عورت کے دل پر چاقو کی طرح وار کرتا ہے۔ یہ جملہ کسی بیوی کے دل میں یہ زہر گھول دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ناکافی اور بیکار ہے۔ شوہر کے یہ الفاظ کسی عورت کے اندر سے اس قدر توڑ دیتے ہیں، عورت کا دل اس قدر بیکار کر دیتے ہیں، چکنا چور کر دیتے ہیں کہ وہ خود کو شوہر کے لیے بے قیمت سمجھنے لگتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، مباشرت کے دوران کہے گئے یہ الفاظ کبھی یہ صرف عورت کے دل میں شک پیدا نہیں کرتے، بلکہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ شاید اس کے شوہر کی نظریں کسی اور عورت پر جا چکی ہیں۔ یہ جملہ اس بات کی واضح نشانی ہوتا ہے کہ شوہر اپنے دل میں کسی اور کی محبت بسا چکا ہے یا اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو، پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہتری رکھی ہو۔ میری پیاری بہنوں، اللہ نے اس آیت میں بہت واضح ہدایت دی ہے۔ اگر بیوی میں کوئی خامی یا کمی نظر آئے تو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے اسی میں آپ کے لیے بھلائی رکھی ہو۔ مگر وہ شوہر جو اپنی بیوی سے کہے کہ تم میں کوئی خاص بات نہیں، در حقیقت وہ نہ صرف اپنی بیوی کی تذلیل کر رہا ہوتا ہے بلکہ اللہ کی نعمت کی ناشکری بھی کر رہا ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات کسی گھر کو کس قدر تباہ کر سکتی ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی ہر ممکن راحت کا خیال رکھتی تھی، کھانے پینے سے لے کر کپڑوں تک ہر چیز میں اس کی پسند کا خاص خیال رکھتی تھی، مگر اس کا شوہر اکثر اسے کہتا کہ تم میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ عورت یہ باتیں سن کر اندر سے ٹوٹتی گئی۔ اس نے اپنی خوبصورتی بڑھانے کی کوشش کی، اپنے انداز میں تبدیلی کی، لیکن پھر بھی اس کا شوہر یہی کہتا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ عورت خود کو کمتر سمجھنے لگی، وہ خود کو بیکار اور بے وقت ایسا ہوا کہ وہ دوبارہ خوشی محسوس نہ کر سکی۔ یہ سب کچھ اس ایک جملے کی وجہ سے ہوا جو اس کے شوہر نے بار بار کہہ کر اس کا دل توڑ دیا تھا۔ میری پیاری بہنوں، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ شوہر کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کس طرح ایک عورت کی شخصیت کو بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ تو اگر آپ کا شوہر آپ سے کہے کہ تم میں کوئی خاص بات نہیں، تو فوراً سمجھ جائیں کہ اس عورت یا اس شخص کے دل میں کوئی اور مرد آ چکا ہے، کوئی اور عورت آ چکی ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے جملے تیر کی طرح تمہارے دلوں میں دراڑیں ڈال دیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے جملے کی۔ تیسرا جملہ ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم پہلے سے کسی اور کے ساتھ تعلقات رکھتی ہو۔ مطلب شوہر اپنی بیوی سے کہے مجھے لگتا ہے تم پہلے کسی اور کے ساتھ تعلقات میں تھیں، یا بیوی اپنے شوہر سے کہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جملہ بظاہر ایک سوال لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ الفاظ کسی بھی پاک دامن عورت کے کردار پر ایسا وار ہوتے ہیں، ایسا حملہ ہوتا ہے جو اس کی عزت کو روند کر رکھ دیتا ہے۔ یہ جملہ کسی بیوی کے لیے یہ صرف بے شرمی کا اظہار نہیں، بلکہ اس کی خلوص، پاکیزگی اور وفاداری پر ایسا حملہ ہے جو اس کے دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو کسی محبت بھرے رشتے کو پل بھر میں ویران کر دیتا ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سے مرد اپنی بیویوں پر ایسے گھٹیا الزامات لگا کر نہ صرف ان کا دل توڑتے ہیں بلکہ ان کا اعتماد بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ جملے بازی اور شوہر کی اپنی غلطیوں کو چھپانے کا بہانہ بھی ہوتا ہے۔ وہ مرد جو خود گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اپنی بیوی کو بدنام کر کے اپنی بے وفائی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہ لا سکے، ان کو اسی وجہ سے 80 کوڑے مارے جائیں اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے۔ یہی لوگ گناہگار ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ بغیر ثبوت کسی عورت پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج کل کچھ مرد اپنی بیویوں پر یہ گندا الزام لگا کر اپنی بے وفائی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔
وہ خود ہی گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں لیکن قصور بیوی پر ٹھہراتے ہیں، اس کے فون چیک کرتے ہیں اور بار بار اسے تنگ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور باہر جانے پر بھی سوال کرتے ہیں۔ وہ بار بار اپنی بیوی سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم کسی اور سے بات کرتی ہو، مجھے لگتا ہے میرے ہوتے ہوئے بھی تمہارا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تم بد کردار ہو۔ آخر کار وہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، اور جب طلاق دیتے ہیں تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی بے ختم، گھر بھی تباہ، اور وہ جو بیوی کا دل ٹوٹا ہوتا ہے وہ دوبارہ کبھی اپنے دل کو جوڑ نہیں سکتی۔ لہٰذا کبھی بھی اپنی بیوی سے یہ جملہ مت کہنا کہ تم کسی اور کے ساتھ رہ رہی ہو، تمہارا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے، ورنہ یاد رکھنا تمہارا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے جملے کے بارے میں۔ اب شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تم میں وہ عزت نہیں جو دوسری عورتوں میں ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جملہ کسی بھی بیوی کے لیے سب سے زیادہ شرمندگی والا جملہ ہے۔ یہ الفاظ کسی عورت کے وقار، اس کی عزت، نفس اور نسوانیت کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر عورت خود کو دنیا کی سب سے ناکارہ ہستی سمجھنے لگتی ہے۔ یہ جملہ عورت دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے شوہر کے لیے ناکافی ہے، شاید وہ اپنے شوہر کی محبت کے لائق نہیں رہی۔ یہ وہ جملہ ہے جو عورت کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سے مرد دوسری عورتوں کی خوبصورتی میں مبتلا ہو کر اپنی بیوی کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ باہر کی چمک دمک، فحاشی، میک اپ اور ایسی چیزوں کو بناوٹی حسن سمجھ کر ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب وقت اور آرائش ہے، لیکن اپنی بیوی کی محبت، خلوص اور قربانی ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہی برائی آج کے مردوں کو اپنی بیوی کی قدر کرنے سے روکتی ہے۔ اس لیے جب بھی شوہر تم سے کہے کہ تم میں وہ شان نہیں جو فلاں عورت میں ہے، تو سمجھ لو یہ شیطان کا وار ہے۔ شیطان تم پر حملہ کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں اپنی حفاظت کے لیے دعا کرو، اپنے شوہر کے لیے دعا کرو، تاکہ شیطان کا یہ وار ناکام ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں پانچویں جملے کی۔ پانچواں جملہ یہ ہے، تمہاری بہن تم سے زیادہ وہ بہت خوبصورت تھی، کاش میں اس سے شادی کر لیتا۔ میری پیاری بہنوں، یہ جملہ کسی بھی عورت کے دل کو چیر کر رکھ دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک تو بیوی کے دل میں دراڑ پڑ جائے گی، کس کے لیے؟ شوہر کے لیے، اور دوسرا اپنی بہن کے لیے بھی، کہ شاید میری بہن نے میرے شوہر کے سامنے ایسا رویہ اپنایا ہو کہ وہ اسے خوبصورت کہہ رہا ہے۔ یہ وہ ظالم الفاظ ہیں جو کسی بھی عورت کی محبت، قربانی اور خلوص کا مذاق بنا دیتے ہیں۔ یہ جملہ شوہر کی طرف سے بیوی کی ذات کو ٹھکرانے کا اعلان ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ سن کر ایک بیوی خود کو صرف ایک بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ شاید وہ اپنے شوہر کے لیے بیکار ہے، نالائق ہے، اس کی قربانیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ جملہ شوہر کے دل میں چھپے ہوئے دھوکہ، بے وفائی اور خیانت کی سب سے بڑی نشانی ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کے دور میں کچھ مرد اپنی بیویوں پر یہ ظالمانہ جملہ کہہ کر انہیں ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ ایسے مردوں کے دل کو شیطان اس حد تک فریب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی خوبیوں کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ خوبصورتی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کی خدمت، محبت اور قربانی کو نظر انداز کر کے اپنی نظریں کسی اور کی خوبصورتی میں غرق کر دیتے ہیں۔ ایسا مرد جب اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کاش میں نے تمہاری بہن سے شادی کر لی ہوتی، تو حقیقت میں وہ رشتے کی تمام حدیں پار کر چکا ہوتا ہے۔ یہ جملہ شوہر کے دل میں خیانت کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں سکون کے لیے اپنی بیویوں کو تمہارے لیے لباس بنایا، اور تم نے انہیں اپنے لیے لباس بنایا۔ میری پیاری بہنوں، یہ جملہ شوہر کے اس لباس وہ تمہارے کپڑے پھاڑ کر پھینک دینے کے مترادف ہے جو اللہ نے محبت، عزت اور اعتماد کے دھاگوں سے بنا ہوتا ہے۔ یہ جملہ کسی بیوی کے لیے نہ صرف تکلیف دہ ہوتا ہے بلکہ اسے اپنی عزت پر بھی سوال اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ شوہر کے دل میں موجود بے حیائی، گناہ اور گندگی کا واضح ثبوت ہوتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، جب تمہارا شوہر اپنی سالی یعنی تمہاری بہن کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے لگے کہ کاش میں تمہاری بہن سے شادی کر لیتا، تو حقیقت میں یہ الفاظ اس شخص کے ایمان کی کمزوری کا ثبوت ہوتے ہیں۔ سمجھ جاؤ کہ وہ شخص دھوکہ باز ہے، وہ تمہارے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اور میری پیاری بہنوں، اگر تمہارے شوہر تمہیں یہ بات کہیں تو فوراً سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کا وار ہے۔
ایسے وقت میں غصے میں آنا تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت تمہیں صبر، حکمت اور دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے شوہر کے دل کو ہدایت دے، اسے فتنوں سے بچائے اور اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کرے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ کھلا دشمن ہے۔ کس کا؟ انسان کا۔ لہٰذا کبھی جب شوہر ایسے جملے بولنے لگیں اور دوسروں کی طرف مائل ہو جائیں تو انہیں سمجھائیں کہ یہ گناہ نہ صرف دنیا میں ان کی عزت خراب کرے گا بلکہ آخرت میں بھی تباہی کا سبب بنے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے شوہروں کو ہمارے ساتھ مخلص بنا دے اور بیویوں کو شوہروں کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ہمارے شوہر کے لیے محبت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔